السلام علیکم اسٹوڈنٹس، مطالعہ پاکستان جماعت نہم باب نمبر 2 تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ شملہ کانفرنس اور انتخابات، جس کو انگلش میں کہتے ہیں شملہ کانفرنس اینڈ الیکشنز۔ تو یہ والا جو ٹاپک ہے آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ شملہ کانفرنس کو شملہ کانفرنس کہتے کیوں ہیں، شملہ کانفرنس کو شملہ کانفرنس کہتے کیوں ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ شملہ جو ہے ایک جگہ کا نام ہے۔ شملہ جو ہے ایک جگہ کا نام ہے جو کہ بھارت انڈیا کے اندر موجود ہے۔ یہ ہمارے فورٹ منرو اور مری وغیرہ کی طرح، کاغان ناران کی طرح جو ہے یہ والا علاقہ جو ہے ایک بہترین قسم کا خوبصورت ٹھنڈا علاقہ ہے، جہاں پہ جو ہے انگریز افسران جو ہے اکثر چھٹیاں گزارا کرتے تھے۔ ایسے سمجھے کہ وہاں پہ آرام کرنے کے لیے جاتے تھے شملہ کے مقام پہ۔ وہاں پہ جو ہے انہوں نے بہترین قسم کی رہائش گاہیں اپنی بنائی ہوئی تھی۔ تو شملہ کانفرنس، شملہ جو ہے ایک جگہ کا نام ہے، اور کانفرنس کہتے ہیں کہ جہاں پہ افسران وغیرہ مل جل کر بیٹھتے ہیں اور آپس میں جو ہے صلاح مشورہ کرتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے آئندہ کے لیے جو ہے حکمت عملی تیار کی جائے، کس طرح سے جو ہے آگے کے لیے سوچا جائے، کام چلائے جائیں، نظام چلایا جائے، حکومت چلائی جائے۔ تو شملہ کے مقام پہ جو ہے افسران کا مل جل کر بیٹھنا ہوا، جہاں پہ جو ہے الیکشن کے حوالے سے بات ہوئی اور برصغیر کے معاملات کو چلانے کے حوالے سے بات ہوئی، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ شملہ کانفرنس۔ اور انتخابات آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ انتخابات کہتے ہیں ووٹ کو، یا الیکشن وغیرہ جو ہمارے پاکستان کے اندر بھی ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں جو ہے ڈسکشن ہوئی شملہ کانفرنس کے اندر۔ شملہ کے مقام پہ ایک کانفرنس ہوئی جس کو شملہ کانفرنس کا نام دیا گیا، اور انتخابات کہتے ہیں ووٹ یا الیکشن، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ کی کتاب کے اندر جو ہے کیا چیزیں ڈسکس کی ہوئی ہیں۔ اچھا، یہ والی جو کانفرنس ہے شملہ کانفرنس 1945 کے اندر ہوئی۔ شملہ کانفرنس 1945 کے اندر ہوئی۔ شملہ کانفرنس اور انتخابات، شملہ کانفرنس اینڈ الیکشن۔ جب 1945 میں برطانیہ کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ وہ جنگ میں فتح حاصل کر لے گا، تو وائسرائے لارڈ ویول نے اعلان کیا کہ وائسرائے کی انتظامی کونسل میں تمام تر ہندوستانی اراکین شامل ہوں گے۔ کہ 1945 میں جب برطانیہ کو یقین ہو گیا کہ وہ جنگ جو ہے جیت جائے گا، تو اس نے جو ہے پھر جو ہے لارڈ ویول کو کہا، جو برصغیر کا کیا تھا؟ وائسرائے تھا۔ برصغیر کا کیا تھا؟ وائسرائے تھا۔ نام کیا تھا اس کا؟ لارڈ ویول۔ وائسرائے جو ہے اس وقت جو ہے وائسرائے ہوا کرتے تھے انگریز حکمران، کہ وائسرائے جو تھا پورے برصغیر کا حاکم تھا، پورے برصغیر کو جو ہے وہ کیا کر رہا تھا؟ کنٹرول کر رہا تھا۔ جیسے ہمارے پاکستان کے اندر جو ہے ایک صدر جو ہے، صدر جب وزیر اعظم جو ہے پورے ملک، پورے پاکستان کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، اسی طرح برصغیر کے اندر جو ایک بڑا حکمران ہوا کرتا تھا، بادشاہ ہوا کرتا تھا، اس کو کیا کہتے تھے؟ وائسرائے کہتے تھے، جس کا نام تھا لارڈ ویول۔ لارڈ ویول۔ اور انگریز جو حکمران ہوا کرتے تھے، انگریز افسران ہوا کرتے تھے، وہ اپنے نام کے ساتھ لگاتے تھے لارڈ ویول، جو ہے اس کا کیا تھا؟ نام تھا لارڈ ویول۔ وائسرائے لارڈ ویول نے اعلان کیا کہ وائسرائے کی انتظامی کونسل میں تمام تر ہندوستانی اراکین شامل ہوں گے۔ کہ وائسرائے جو حاکم ہے، مطلب کہ حکمران ہے، جیسے میں نے ابھی بھی کہا ہے کہ جیسے صدر یا وزیر اعظم ہے پاکستان کے اندر، اسی طرح برصغیر کے اندر جو ہے اس وقت ایک وائسرائے ہوا کرتا تھا۔ اس نے اعلان کیا کہ میری جو انتظامی کونسل ہے اس کے اندر جو ہے تمام تر ہندوستانی لوگ شامل ہوں گے۔ اراکین کہتے ہیں لوگ وغیرہ، بندے وغیرہ۔
اس کونسل میں مسلمانوں اور ہندوؤں کی تعداد برابر ہوگی کہ یہ والی جو کونسل ہوگی اس کے اندر مسلمانوں کی تعداد اور ہندوؤں کی تعداد جو ہے وہ برابر ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہندوؤں کی تعداد زیادہ اور مسلمانوں کی تعداد کم، یا اس طرح کہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ یا ہندوؤں کی تعداد جو ہے وہ کیا ہوگی، کم ہوگی۔ دونوں کی مسلمانوں اور ہندوؤں کی جو تعداد ہے وہ کیا ہوگی، برابر ہوگی۔ 1945 میں ان تجاویز پر غور کرنے کے لیے شملہ کے مقام پر کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ شملہ جو ہے ایک جگہ کا نام ہے جہاں پہ یہ کانفرنس کیا ہوئی، منعقد ہوئی، جہاں پہ بہت سارے افسران جو ہے مل جل کر بیٹھے۔ کونسل میں 5 مسلم اراکین شامل کرنے کی تجویز تھی، جبکہ کانگریس کا مطالبہ تھا کہ وہ ایک مسلم نمائندہ نامزد کرے گی۔ کہ کونسل میں جو ہے تجویز تھی کہ 5 مسلم اراکین کو شامل کیا جائے گا، لیکن کانگریس جو ہے اپنی منمانیاں ہمیشہ سے کرتی رہی اور ہمیشہ سے جو ہے روڑے اٹکائے رکھے اس نے جو ہے برصغیر کے اندر۔ تو اس نے کہا کہ وہ ایک مسلم نمائندہ نامزد کرے گی، وہ بھی کانگریس کرے گی۔ مسلم نمائندہ تو منتخب کرنا چاہیے مسلمانوں کو، بھی کانگریس کیوں منتخب کرے گی؟ یہ سمجھیں کہ کانگریس کی ہٹ درمی تھی، کام کا جو ہے ہر کام میں جو ہے رکاوٹ ڈالنا اس کا جو ہے مقصد ہوا کرتا تھا۔ تو قائد اعظم نے جو ہے اس حوالے سے کچھ اس طرح سے کہا، قائد اعظم نے کہا کہ 5 مسلم اراکین کو مسلم لیگ ہی نامزد کرے گی، کیونکہ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت مسلم لیگ ہی ہے۔ اس نقطے پر شملہ کانفرنس ناکام ہوئی۔ تو قائد اعظم نے اس جواب میں کہا کہ مسلمانوں کے جو 5 مسلم اراکین ہیں وہ مسلم لیگ ہی نامزد کرے گی، نہ کہ کانگریس منتخب کرے گی، کہ مسلمانوں کی وہ نمائندہ جماعت جو ہے وہ مسلم لیگ ہے، لہٰذا مسلم اراکین کو منتخب جو ہے نامزد جو ہے کون کرے گی، مسلم لیگ ہی کرے گی۔ کانگریس کا کیا لینا دینا ہم سے، مسلمانوں سے، ٹھیک ہے۔ تو اسی پوائنٹ پہ جو ہے، اسی نقطے پہ جو ہے یہ کیا ہوئی، شملہ کانفرنس ناکام ہوئی۔ جب شملہ کانفرنس میں اس بات کا فیصلہ نہ ہوا کہ مسلم لیگ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے، تو اس بات کا فیصلہ 1945 سے 1946 کے انتخابات میں ہوا۔ مسلم لیگ نے زبردست کامیابی حاصل کی اور مسلمانوں کے لیے مخصوص نشستوں پر مکمل کامیابی حاصل کر کے مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت بن کر سامنے آئی۔ کہ شملہ کانفرنس میں جو ہے جب یہ بات طے نہ پائی، یہ بات واضح نہ ہوئی کہ مسلم لیگ جو ہے مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے، اس بات کا فیصلہ نہ ہوا، تو 1945 اور 1946 کے اندر جو الیکشن ہوئے، جو ووٹ ہوئے، اس کے اندر یہ بات ثابت ہو گئی کہ واقعی مسلمانوں کی نمائندہ جو جماعت ہے وہ کیا ہے، مسلم لیگ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اس کے اندر جو 1945 اور 1946 کے جو الیکشنز ہوئے، جو ووٹ ہوئے، ان کے اندر جو ہے مسلم لیگ نے واضح طور پہ کامیابی حاصل کی، اور مسلم اکثریت والے علاقوں کے اندر جو ہے خاص طور پہ بہت بڑی کامیابی حاصل کی، جس سے ثابت ہوا کہ مسلمانوں کی جو واحد نمائندہ جماعت، ایک نمائندہ جماعت ہے، وہ کون سی جماعت ہے، وہ مسلم لیگ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں شملہ بھارت کی ریاست ہماچل پردیش کا ایک تفریحی مقام ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ ہمارے فورٹ منرو، مرری، کاغان، نران کی طرح شملہ جو ہے بھارت کے اندر موجود ہے، ایک خوبصورت علاقہ ہے، ٹھنڈا علاقہ ہے، بہترین قسم کا تفریحی مقام ہے۔ وہ جو ہے جو بھارت کی ریاست ہے ہماچل پردیش، اس کا جو ہے ایک تفریحی مقام ہے، تو جہاں پہ جو ہے یہ شملہ کانفرنس منعقد ہوئی تھی۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک کہ شملہ کانفرنس اور انتخابات۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں۔ جو نیکسٹ انشاءاللہ ہمارا ٹاپک ہوگا وہ یہ ہوگا کہ کابینہ مشن پلان 1946، جس کو کیبنٹ مشن پلان 1946 انگلش میں کہتے ہیں، کیبنٹ مشن پلان 1946۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کریں۔ اللہ حافظ۔